بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے الفوز الکبیر ہے۔ 27 اگست کو 2020 آج پہلے سبق کا آغاز ہے۔ آقر محمد شمشاد رحمانی قاسمی کتاب کا آغاز کرا رہا ہے۔ الفوز الکبیر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ جو اصول تفسیر کے موضوع پر بہت مختصر اور جامع ہے۔ کتاب اور صاحب کتاب پر تو میں بعد کے سبق میں ذکر کروں گا، ابھی صرف یاد کرنا ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کے شروع کرنے سے پہلے اس فن کے مبادیات کو بتایا جاتا ہے تاکہ فن سے مناسبت پیدا ہو جائے اور کتاب سے مناسبت حاصل ہو جائے۔ اسی کے پیش نظر میں چاہتا ہوں کہ الفوز الکبیر جو اصول تفسیر کے اندر ہے، ہم اصول تفسیر کے مبادیات کو بھی جان لیں۔ نمبر 1، علم اصول تفسیر کی تعریف ہم سمجھتے ہیں۔ اس فن میں جو تعریف کی جاتی ہے، بنیادی طور پر تو جو تفسیر کی تعریف ہے وہی تعریف یہاں بھی ہے اور اسی کی ساری تفصیلات یہاں بھی ذکر کی جاتی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے جلالین کے سبق میں ذکر بھی کیا ہے، مگر یہاں اصول تفسیر ہے، وہ تفسیر اور یہ اصول تفسیر۔ اس کی دو طرح تعریف کی جا سکتی ہے، ایک حد اضافی اور ایک حد لقبی، یعنی اصول کی تعریف الگ اور تفسیر کی تعریف الگ۔ اور ایک تعریف ملا کر کی جا سکتی ہے، یعنی اصول تفسیر کی، اسی کو حد لقبی کہتے ہیں، ایک ساتھ جب تعریف کی جائے۔ اور اگر الگ الگ تعریف کی جاتی ہے، یعنی مضاف کی الگ اور مضاف الیہ کی الگ، یعنی اصول کی الگ اور تفسیر کی الگ، الگ الگ تعریف کی، تو اسے حد اضافی کہتے ہیں۔ اور اگر مضاف الیہ کے مجموعے کی، یعنی اصول تفسیر کی ایک ساتھ تعریف کی جائے ملا کر، تو اس کو حد لقبی کہتے ہیں۔ میں آپ کو دونوں تعریف سے آشنا کرتا ہوں۔ اگر حد لقبی کرتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ علم اصول تفسیر وہ علم ہے جس میں قرآن کریم کی تفسیر کے قواعد و ضوابط اور حضرات مفسرین اعظام کی تفسیروں کے بارے میں مفید نکتے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم اصول تفسیر ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کو مستحضر رکھنے سے علی وجہ صحہ نظم قرآن کے معانی مقصودہ کی تشریح اور احکام شرعیہ کا استنباط کیا جا سکے۔
یہاں اگر آپ علم اصول تفسیر کی الگ الگ تعریف کرتے ہیں حد اضافی کے طریقے پر، تو آپ اصول کے بارے میں کہیں گے کہ اصول یہ اصل کی جمع ہے، جو مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، ضد فرع یعنی اصل کی ضد ہے، فرع کی ضد ہے اصل. تو گویا کہ اصل کبھی فرع کی ضد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اصل بنیاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی نسب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی راجح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی دلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی قاعدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مختلف معنی ہیں. اور رہی بات مضاف الیہ یعنی تفسیر کی تعریف، تو آپ اس کو تفصیل سے سمجھ سکتے ہیں. تفسیر کی تعریف کو، تفسیر کے بارے میں کہ تفسیر کی اولاً 2 تعریف ذکر کی جاتی ہے. لغوی 2 تعریف میں ذکر کرتا ہوں. نمبر 1 کشف المراد عن اللفظ المشکل، مشکل الفاظ کی مراد کو واضح کرنا، مشکل الفاظ کی مراد کو واضح کرنا. یہ تعریف قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں، التفسیر والمفسرون میں، اور صاحب لسان العرب نے لسان العرب میں ذکر کی ہے. دوسری تعریف بعضرات نے الایضاح والتبیین سے کی ہے کہ تفسیر کہتے ہیں کھولنا اور واضح کرنا، کھولنا اور واضح کرنا. اس تعریف کو مناہل العرفان میں، روح المعانی میں، التفسیر والمفسرون میں نقل کیا ہے. تو گویا کہ علم تفسیر کی 2 تعریف آپ کے سامنے میں نے بیان کی، کشف المراد عن اللفظ المشکل، نمبر 2 الایضاح والتبیین. بعضرات کا خیال یہ ہے کہ اس کا مادہ جو ہے فا سین را کے بجائے سین فا را ہے، یعنی اصل مادہ سین فا را ہے، جس کے معنی آتے ہیں روشن ہونا، واضح ہونا. اسی سے اسفار ہے، کہتے ہیں اسفر الصبح، صبح روشن ہو گئی. حدیث میں اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ فجر کو اسفار کر کے پڑھو جب صاف ہو جائے، اس سے اجر میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جماعت زائد ہوتی ہے. وہاں بھی یہ اسفار کا معنی ہے روشن ہونا، تو وہی مادہ سفر ہے اس کا اصل. اور چونکہ اس کے ذریعے سے، تفسیر کے ذریعے سے ذرا وضاحت ہو جاتی ہے مکمل طریقے پر، تو اس وجہ سے تفسیر کو فصل سفر سے کہتے ہیں کہ اس سے روشن ہو جاتا، واضح ہو جاتا. مگر علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اس کی تردید کی ہے. علامہ آلوسی نے کہا ہے کہ میں نے بہت تلاشا مگر اس قول کی کوئی دلیل مجھے نہیں مل سکی کہ مادہ اصل سین فارا ہے اور قلب ہو کر فاسین را ہو گیا. یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی، اور میں سمجھتا ہوں اس میں تکلف بھی ہے اور اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فاسین را کے خود معنی
کھولنا اور واضح کرنا جو اس معنی کے خود قرآن مجید میں موجود ہے اس معنی کے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 33 میں وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا کا یہاں معنی تفسیر کے یہاں معنی کھولنا اور واضح کرنے ہی کیا. اس وجہ سے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مادہ فارسی نراہی سمجھا جائے. بعض رات کا خیال ہے کہ تفسیرتن سے ماخوذ ہے تفسیر، تفسیرتن، اور تفسیرتن اس آلہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ ڈاکٹر مرض کی تشخیص کرتا ہے. ڈاکٹر مرض کی تشخیص کرتا ہے، اس آلہ کو تفسیرہ کہتے ہیں. تو شاید ان کے خیال میں یہ ہے کہ اس لیے اس کو تفسیرہ سے ماخوذ مانتے ہیں کہ مفسر بھی اس سے آیات سے اس کی مراد کی تشخیص اور تعیین کرتا ہے. لیکن یہ بات بھی، یہ قول بھی درست نہیں معلوم ہوتا، اور اس کو بھی قابل اعتنا نہیں سمجھا گیا. بہرحال علم تفسیر کی لغوی تعریف بھی آپ سمجھ گئے، علم تفسیر کی اصطلاحی تعریف بھی آپ سمجھ گئے. علم تفسیر کی مختلف مفسرین نے مختلف نوعیتوں سے تعریف کی ہے اور بے شمار تعریفات کی ہیں، بے شمار الفاظ اور بے شمار طریقے سے اس کی تعریف ملتی ہے. مگر ان تعریفات میں جو مشہور تعریف ہیں 5، جس کو میں نے اپنی کتاب علم تفسیر تاریخ و تعارف کے اندر نقل بھی کی، میں ان 5 تعریفات کو ذکر کرتا ہوں. کم از کم اتنا بھی یاد ہو جائے تو بہت ہے. پہلی تعریف ہے التفسیر هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، ان کے مفہوم، ان کے افرادی و ترکیبی احکام اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جو ان الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں، اور ان کے تتمات بھی تفسیر میں شامل ہیں. ایک بار دوبارہ میں تعریف ذکر کرتا ہوں. التفسیر هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، ان کے مفہوم، ان کے انفرادی و ترکیبی احکام اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جو ان الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں، اور ان کے تتمات بھی تعریف میں شامل ہیں. تعریف کے کچھ حدود و قیود ذکر کرتا ہوں. دیکھیے دوبارہ تعریف کیا کہا تعریف میں، التفسیر هو علم. یہ جو علم ہے، یہ لفظ علم تعریف میں بمنزل جنس کے جو جملہ علوم کو شامل ہے. اس کے بعد لفظ ہے یبحث فیہ عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن. کیفیت نطق کی قید سے علم قرات، اور اس کے بعد وہ مدلولاتها اور الفاظ کے مدلولات،
اس قید سے علم لغت. اس کے بعد وہ احکام الافرادیہ و ترکیبیہ، اس قید سے احکام افرادی و ترکیبی کی قید سے صرف و نحو، بیان و بدیع، معانی اور حالت ترکیب جو کہا و ترکیبیہ، اور حالت ترکیب کی قید سے مدلولات حقیقیہ و مجازیہ. اخیر میں کہا تتمات لذالک، تتمات کی قید سے معرفت ناسخ و منسوخ، ظاہر و نص، توضیح قصص و احکامات، اس کی طرف اشارہ ہے. گویا اس تعریف کی روشنی میں علم تفسیر مندرجہ ذیل اجزاء پر مشتمل ہے. نمبر 1، الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، اس کے لیے علم قرات کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 2، الفاظ قرآن کے مفہوم یعنی ان کے لغوی معنی، اس کام کے لیے علم لغت سے پوری طرح باخبر ہونا ضروری ہے. نمبر 3، الفاظ کے انفرادی احکام، یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ اس کا مادہ کیا ہے، یہ موجودہ صورت میں کس طرح آیا ہے، اس کا وزن کیا ہے. ان سب باتوں کے لیے علم صرف کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 4، الفاظ کے ترکیبی احکام. ترکیبی احکام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر کیا معنی دے رہا ہے، اس کی نحوی ترکیب کیا ہے، اس پر موجودہ حرکات کیوں آئی ہیں اور کن معانی پر دلالت کر رہے ہیں. اس کے لیے علم نحو اور علم معانی سے مدد لی جاتی ہے. نمبر 5، ترکیبی حالت میں الفاظ کے مجموعی معنی، یعنی پوری آیت اپنے سیاق و سباق میں کیا معنی دے رہی ہے. اس مقصد کے لیے آیت کے مضامین کے لحاظ سے مختلف علوم سے مدد لی جاتی ہے. مذکورہ علوم کے علاوہ بھی بعض اوقات علم ادب سے، اور بعض اوقات علم بلاغت سے، اور بعض اوقات علم حدیث سے، اور بعض اوقات علم اصول فقہ سے، اور دیگر علوم سے بھی مدد لی جاتی ہے. نمبر 6، معنی کے تکمیلے، تتمات لذالک جو ہے تعریف میں، اس کا کیا مطلب؟ یعنی آیات قرآنی کا پس منظر اور جو بات قرآن میں مجمل ہے اس کی تفسیر. اس غرض کے لیے زیادہ تر علم حدیث سے کام لیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ میدان اتنا وسیع ہے کہ اس میں دنیا کے ہر علم و فن کی معلومات کھپ سکتی ہے. نمبر 2، علم تفسیر کی دوسری تعریف، دوسری اصطلاحی تعریف، یہ علامہ زرکشی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب البرہان میں کی ہے. میں اسی تعریف کو آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. کس نے کی دوسری تعریف؟ کہاں کی؟ علامہ زرکشی نے اپنی کتاب البرہان میں. علوم تفسیر کی کتابوں میں مشہور کتاب البرہان، اس میں یہ تعریف کی: التفسیر هو علم يفهم به کتاب اللہ المنزل على نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیان معانیہ و استخراج احکامہ و حکمہ. علم تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعہ اللہ کی اس کتاب کو سمجھا جائے جس کو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کے معانی کی وضاحت اور اس کے احکام اور اس کی حکمتوں کا استنباط کیا جا سکے. دوبارہ میں تعریف کرتا ہوں، یاد کیجیے. التفسیر هو علم يفهم به کتاب اللہ المنزل على نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیان معانیہ و استخراج احکامہ و حکمہ. علم تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعہ اللہ کی اس کتاب کو سمجھا جائے جس کو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کے معانی کی وضاحت اور اس کے احکام اور اس کی حکمتوں کا استنباط کیا جا سکے. 2 تعریف ہو گئی علم تفسیر کی. تیسری تعریف،
تفسیر کی تیسری تعریف، التفسیر هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. دوبارہ، التفسیر هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. اردو میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، علم تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں قرآن مجید کے احوال سے بحث کی جائے اس کے اللہ کی مراد پر دلالت کرنے کے اعتبار سے. علم تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں قرآن مجید کے احوال سے بحث کی جائے اس کے اللہ کی مراد پر دلالت کرنے کے اعتبار سے. علم تفسیر کی چوتھی تعریف، یہ تعریف اگرچہ لمبی ہے مگر آسان ہے. دیکھیے، التفسیر هو علم نزول الآیات وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها ثم ترتیب مکیها ومدنیها ومحکمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقیدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها وبعدها وبعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها. علم تفسیر آیات کے نزول، ان کے احوال، ان کے قصوں، اسباب نزول، آیات کے مکی اور مدنی ہونے کی ترتیب، اس کے محکم اور متشابہ، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق و مقید، مجمل و مفسر، حلال و حرام، وعد و وعید، امر و نہی، اور ان کے عبر و امثال کے جاننے کا نام ہے. ایک بار میں پھر دوہرا دیتا ہوں، تفسیر کی چوتھی تعریف، التفسیر هو علم نزول الآیات وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها ثم ترتیب مکیها ومدنیها ومحکمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقیدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها وبعدها وبعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها. اردو میں اس کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ علم تفسیر آیات کے نزول، ان کے احوال، ان کے قصوں، اسباب نزول، آیات کے مکی اور مدنی ہونے کی ترتیب، اس کے محکم اور متشابہ، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق و مقید، مجمل و مفسر، حلال و حرام، وعد و وعید، امر و نہی، اور ان کے عبر و امثال کے جاننے کا نام ہے. تفسیر کی پانچویں اور آخری تعریف، تفسیر کی پانچویں تعریف علامہ زرقانی نے اپنی کتاب میں صفحہ 277 پر نقل کی. التفسیر علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، التفسیر علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز من جهة نزوله وسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بالألفاظ والمتعلقة بالأحكام. اردو میں آپ اس طرح تعریف کر سکتے ہیں کہ علم تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں قرآن مجید کے احوال، اس کے نزول، اس کی سند، اس کی ادائیگی اور اس کے متعلق بالالفاظ و متعلق بالاحکام معانی سے بحث کی جائے. یہ 5 تعریفات آپ کے سامنے آ گئی، مگر پانچوں تعریفات کا خلاصہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنی تعریف اور بھی کی گئی، یعنی خلاصہ سب کا یہی ہے کہ علم تفسیر ایک ایسا علم ہے
کہ جس میں طاقت انسانی کے بقدر اللہ کی مراد سے بحث کی جائے۔ علم تفسیر ایک ایسا علم ہے کہ جس میں طاقت انسانی کے بقدر اللہ تعالی کی مراد سے بحث کی جائے۔ یہ ہے اصل میں علم تفسیر کی تعریف کا خلاصہ۔ بہرحال آپ نے علم تفسیر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف دیکھ لی، تو گویا اصول کی الگ دیکھ لی آپ نے اور تفسیر کی الگ دیکھ لی۔ یہ علم اصول تفسیر کی حد اضافی ہو گئی۔ دو تین باتیں یہاں پر ضمناً بطور فائدے کے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، میں چاہتا ہوں کہ آپ وجہ تسمیہ بھی جان لیں کہ تفسیر کو تفسیر کیوں کہتے ہیں۔ تفسیر کو تفسیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس علم سے مدلولات الفاظ قرآن کی تشریح اور نظم کے معانی کی وضاحت مقصود ہوتی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے کتاب اللہ سمجھی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے اس کے معنی کا بیان، اس کے احکام کا استخراج ہوتا ہے، اس لیے اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے صاحب مناہل العرفان نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں سمی علم التفسیر لما فیہ من الکشف والتبیین، کہ علم تفسیر کا نام علم تفسیر اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر معانی کو کھولا اور واضح کیا جاتا ہے، لما فیہ من الکشف والتبیین، چونکہ اس کے اندر معانی کو کھولا اور واضح کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ علم تفسیر کا وجہ تسمیہ بھی جان گئے۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تفسیر ہی کے قریب ایک لفظ ہے تاویل، آپ سنتے ہیں تاویل۔ یہ تاویل کیا چیز ہے؟ قدیم زمانے میں تفسیر کے لیے تاویل کا لفظ بھی استعمال ہوتا تھا، تفسیر کے لیے تاویل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں دیکھی، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کی تفسیر اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہاں تعویل سے مراد تفسیر ہی ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ تعویل کسے کہتے ہیں اور تعویل و تفسیر ایک چیز ہے یا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ جاننا نہایت ضروری ہے۔ دو باتیں یہاں جاننا، تعویل کسے کہتے ہیں اور کیا تفسیر اور تعویل کے درمیان فرق ہے یا دونوں ایک چیز ہے۔ پہلی بات، تعویل ماخوذ ہے اول سے، اول حمزہ واو لام، اول اول جس کے معنی رجوع کرنے کے، رجوع کرنا۔ گویا تعویل آیت کو ان معانی کی طرف پھیر دینے کا نام ہے جن کی وہ محتمل ہوتی ہے۔ گویا تعویل آیت کو ان معانی کی طرف پھیر دینے کا نام ہے جن کے وہ محتمل ہوتی ہے۔ اور دوسرا قول اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ یہ تعویل الاعالہ سے ماخوذ ہے، اولن سے نہیں بلکہ اعالتن سے ماخوذ ہے۔ اعالتن بمعنی سیاست، ملکی انتظام۔ گویا تعویل کرنے والے نے اس کا انتظام درست کر دیا۔ مگر یہ اعالتن سے ماخوذ ہونا یہ درست نہیں۔ خود صاحب روح المعانی علامہ آلوسی نے اس دوسرے قول کی تردید کی ہے۔ آپ علامہ آلوسی کی معرکۃ الآراء تفسیر روح المعانی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، جلد 1 صفحہ 13 پر انہوں نے اس قول کی تردید کی ہے۔
دوسری چیز کہ تفسیر و تعویل کے درمیان آیا فرق ہے یا دونوں ایک چیز ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے۔ ابو عبیدہ اور مفسرین کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ دونوں ہم معنی ہیں، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، اور یہی قول متقدمین مفسرین کا مشہور ہے کہ دونوں ہم معنی ہیں اور دونوں کے درمیان یعنی تفسیر و تعویل کے درمیان کوئی فرق بھی نہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ مگر متاخرین مفسرین، بعد کے مفسرین، محققین مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے، ان دونوں کے درمیان فرق ہے، اور اتنا فرق ہے کہ ابن حبیب نیشاپوری جو مشہور مفسر ہیں، انہوں نے مبالغے سے کام لیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا قد نبغ فی زماننا مفسرون، کہ ہمارے زمانے میں ایسے مفسرین پیدا ہو گئے ہیں کہ لو سئلوا عن الفرق بین التفسیر والتأویل، کہ اگر تفسیر و تعویل کے درمیان ان سے فرق دریافت کیا جائے تو مہتدوا الیہ، تو اس کے بتانے سے بھی قاصر ہیں کہ کیا فرق ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ اس سے یہ نکل کر آیا کہ دونوں کے درمیان فرق کے قائل ہیں متاخرین مفسرین اور محققین مفسرین۔ لیکن فرق کے قائلین کے اقوال بھی مختلف ہیں اور بہت سارے اقوال ہیں، ظاہر ہے اس مختصر درس میں اس کے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مگر میں صرف چند اقوال آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ 3 فرق میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ نمبر 1، بعضرات کا خیال یہ کہ تفسیر کا استعمال زیادہ تر مفردات میں ہوتا ہے، مفردات میں تفسیر کا استعمال ہوتا ہے، مفرد کا معنی اور مراد مقصود بیان کرنا ہو اس کو تفسیر کہتے ہیں، اور تعویل کا استعمال معنی اور جملوں میں ہوتا ہے، یعنی معنی اور جملوں، پورے جملے کی وضاحت ہو رہی ہے، مقصود تفسیر بیان کی جا رہی ہے، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ دوسرا، بعضرات نے لکھا فرق ہے کہ تفسیر لفظ کا بطور روایت بیان کرنا اور تعویل لفظ کا بطور درایت بیان کرنا، یعنی بطور روایت بیان کریں تو تفسیر، بطور درایت بیان کریں تو اس کو تعویل کہتے ہیں۔ اور بعضرات نے کہا کہ تفسیر اس یقین کا نام ہے کہ لفظ سے حق تعالیٰ کی قطعی طور پر یہی مراد ہے، اور تعویل میں قطعیت نہیں ہوتی، بلکہ جو بہت سارے احتمالات ہیں آیت کی مراد میں، ان احتمالات میں سے، ان محتملات میں سے کسی ایک کو قطعیت کے بغیر ترجیح دینے کا نام، احتمال بہت سارے، ایک کو آپ ترجیح دے رہے ہیں اس کو تعویل کہیں گے۔ بعد اس کے علاوہ اور بھی فروق بیان کیے گئے ہیں، تفصیل کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میری کتاب علم تفسیر تاریخ و تعارف بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں میں نے اور بھی فرق بیان کیے۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے علم تفسیر کی لغوی و اصطلاحی تعریف بھی آ گئی۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ علم تفسیر کی، اصول تفسیر کی حد اضافی بھی ہو گئی اور حد لقبی پہلے ذکر کر ہی چکا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اب اصول تفسیر کا، علم اصول تفسیر کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی تدوین، پھر کتاب اور صاحب کتاب کے احوال کیا ہیں، تو اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ اصول تفسیر کا موضوع بھی وہی ہے
جو علم تفسیر کا موضوع ہے، یعنی نظم القرآن الکریم من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی، اور اس کی غرض جو ہے تفسیر کے اصول و آداب سے باخبر ہونا، اور اس کی غرض و غایت قرآن کریم کا صحیح فہم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا اور دارین کی سعادت حاصل کرنا، یہی ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو بہرحال آپ نے دیکھ لیا علم اصول تفسیر کے موضوع کو بھی اور اس کی غرض و غایت کو بھی، کہ علم اصول تفسیر کا موضوع کیا اور اس کی غرض و غایت کیا۔ اصول تفسیر کی تدوین کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ مختصراً یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات، کامل قانون ہدایت، جامع اصول و کلیات اور سدہا علوم و فنون کا سرچشمہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے ذیل میں کتنے فنون آتے ہیں، میں اس کو بعد میں ذکر کروں گا۔ صحیح بات ہے کہ علماء اسلام نے 300 سے زیادہ علوم و فنون مدون کی اور ہر ایک فن پر مستقل کتابیں لکھی۔ ان تمام علوم یا اکثر کے مجموعے کو علوم قرآن یا اصول تفسیر ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ سارے علوم قرآن ہی سے ماخوذ ہیں، سارے علوم قرآن ہی سے ماخوذ ہیں۔ اسلام میں جس طرح قرآن مجید کا سب سے پہلے کتابی صورت میں مرتب ہوا قرآن مجید، اسی طرح اس کے علوم پر بھی کام کا آغاز سب سے پہلے ہوا۔ چنانچہ پہلی صدی ہجری کے اوائل میں علوم قرآن سے فضائل قرآن پر کام ہوا، اور سن 69 ہجری میں وفات ہوئی ہے قاضی بصرہ ابو الاسود دؤیلی، یہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ اس موضوع پر سب سے پہلے کتاب لکھی، اور پھر علامہ ابو عمرو الدانی جن کی وفات سن 444 میں ہوئی ہے، انہوں نے نقط مصاحف کے موضوع پر ایک مختصر رسالہ لکھا، اور حضرت اکرمہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے نامور شاگرد ہیں، انہوں نے قرآن مجید کے اسباب نزول پر کتاب لکھی ہے، جس میں وہ تمام معلومات جمع کی جو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنی تھی۔ پھر دوسری صدی اور تیسری صدی ہجری میں اس طرح سے کام ہوتا چلا گیا۔ دوسری صدی ہجری میں جو مشہور کام ہوا وہ امام لغت خلیل ابن احمد بصری جن کی وفات سن 170 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی نقط مصاحف پر قلم اٹھایا، اسباب و علل سے بحث کی اور انہیں کتابی صورت میں مرتب کر کے پیش بھی کیا۔ تیسری صدی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سن 207 ہجری میں وفات ہوئی، وہ بھی امام النووی یحییٰ ابن زیاد فرہ ہیں، انہوں نے کتاب الجمع والتثنیہ فی القرآن اور کتاب المصادر فی القرآن لکھی۔ اور چوتھی صدی ہجری میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو علامہ ابو بکر محمد ابن خلف کا نام سب سے نمایاں نظر آتا ہے، انہوں نے علوم قرآن پر 27 جزءوں میں کتاب الحاوی فی علوم القرآن لکھی۔ 5ویں صدی میں سب سے نمایاں نام ابو نصر محمد بن احمد ابن علی مروزی کا آتا ہے، جنہوں نے اس موضوع پر 2 کتابیں لکھی، ایک التذکرہ لأہل التبصرہ اور دوسری کتاب المعول۔ 6 صدی ہجری میں علامہ ابن الجوزی کا نام آتا ہے، جنہوں نے فنون الفنان فی علوم القرآن لکھی۔ 7ویں صدی ہجری میں ابو شامہ عبد الرحمن مقدسی جن کی وفات سن 665 میں ہوئی ہے، المرشد الوجیز فی علوم القرآن العزیز تالیف کی۔ اور 8ویں ہجری میں بہت مشہور کتاب جو آج دستیاب بھی ہے، البرہان فی علوم القرآن لکھی گئی علامہ بدر الدین زرکشی، جس میں 47 انواع علوم قرآن کے 47 انواع سے بحث کی،
اس موضوع پر یہ کتاب نہایت کامیاب ہے، اور اسی لیے ہمارے یہاں علم تفسیر، تکمیل تفسیر کے شعبے میں یہ کتاب داخل نصاب بھی ہے۔ 9ویں صدی ہجری میں جلال الدین عبد الرحمن ابن عمر بلقینی شافعی نے مواقع العلوم من مواقع النجوم لکھی، اور اسی میں تیسیر فی علم تفسیر بھی تحریر کی، اور بھی کئی کتابیں اس میں آئیں۔ 10ویں صدی ہجری میں بھی علوم قرآن پر کام ہوا۔ شیخ عبد الوہاب شعرانی نے الجوہر المصون، السر المرقوم وغیرہ کتابیں لکھی۔ 11ویں صدی میں سب سے پہلے ہندوستان میں ملا جیون نے احکام القرآن کے موضوع پر التفسیرات الاحمدیہ فی الآیات الشرعیہ لکھی، اور 12ویں صدی میں الاحسان فی علوم القرآن لکھی۔ محدث ابن عقیلہ جمال الدین محمد ابن احمد مکی نے، اور پھر بدائع البرہان فی علوم القرآن شیخ محمد آفندی، پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر لکھی، جو قرآن فہمی کے اصول پر نہایت مختصر، مفید اور اہم کتاب ہے جو آج آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال یہاں تک یہ مسئلہ آیا الفوز الکبیر فی اصول التفسیر پر، تو آپ نے تدوین بھی دیکھ لی۔